بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آسان ترین تیز رفتار طریقے سے قرآن پاک سیکھیں۔ آج اس کا ہمارا سبق نمبر 28 ہے۔ آج کے سبق میں ہم یہ جانیں گے کہ صحیح سے باب انفعال قرآن پاک میں کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے اور کس شکل میں استعمال ہوا ہے، اور اس کا ہم ترجمہ کیسے کریں گے۔ چنانچہ پوری توجہ سے آج کے سبق کو سمجھیں تاکہ ہمارے لیے باب انفعال کا سمجھنا بالکل آسان ہو جائے۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ جیسے میں پچھلے سبقوں میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ ثلاثی مزید فی یعنی وہ ورب جس میں 3 حرفوں سے کوئی حرف زائد ہو، اس کے ٹوٹل 8 ابواب ہیں۔ نمبر 1 افعال، جس کے روٹ اور مادے قرآن پاک میں 187 ہیں۔ نمبر 2 تفعیل، جس کے روٹ اور مادے قرآن پاک میں 119 ہے، یہ بھی ہم پڑھ چکے۔ نمبر 3 مفاعلہ، نمبر 4 تفاعل، نمبر 5 تفاعل، نمبر 6 افتعال، نمبر 7 انفعال۔ یہ ساتوں کے ساتوں ورب ہم پڑھ چکے ہیں۔ انفعال کے بارے میں ایک لیکچر ہم پہلے لے چکے ہیں، آج کا دوسرا لیکچر انفعال کے بارے میں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم میں باب انفعال کے 64 روٹ اور مادہ آئے ہیں، جن کا استعمال 994 بار ہوا ہے، جبکہ قرآن کریم میں صحیح سے باب انفعال کی تعداد صرف 5 ہے۔ صحیح عربی میں اس ورب اور فعل کو کہتے ہیں جس میں نہ کوئی کمزور حرف ہو، نہ ہی کوئی حمزہ ہو، اور نہ 2 حرف ایک جیسے ہوں، کیونکہ صحیح سے قرآن پاک میں 5 روٹ اور مادے آئے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم ان 5 کے 5 روٹ اور مادوں کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلا ہمارے پاس روٹ اور مادہ ہے صاد را فا۔ شروع میں باب انفعال کی وجہ سے حمزہ اور نون کا اضافہ ہوا۔ میں گردان پڑھتا ہوں، اس کی گردان آپ میرے ساتھ پڑھ لیں۔ انصرف، انصرفا، انصرفو، انصرفت، انصرفتما، انصرفتم، انصرفت، انصرفنا۔ انصرف ینصرف کا معنی ہوتا ہے لوٹنا۔ لوٹا وہ ایک مرد، لوٹے وہ 2 مرد، لوٹے وہ سب مرد، لوٹے آپ ایک مرد، لوٹے آپ 2 مرد، لوٹے آپ سب مرد، لوٹا میں ایک مرد، لوٹے ہم سب مرد۔ مؤنث انصرفت، انصرفتا، انصرفنا، انصرفتی، انصرفتما، انصرفتن، انصرفت، انصرفنا۔ لوٹی وہ ایک عورت، لوٹیں وہ 2 عورتیں۔ اسی طرح آخر تک آپ ترجمہ کریں۔ اس سے فعل مضارع یعنی وہ جو زمانہ حال اور استقبال پر دلالت کرے وہ اس شکل میں ہوگا: ینصرف، ینصرفان، ینصرفون، تنصرف، تنصرفان، تنصرفون، انصرف، ننصرف۔ لوٹتا ہے وہ ایک مرد یا لوٹے گا، لوٹتے ہیں وہ 2 مرد یا لوٹیں گے، لوٹتے ہیں وہ سب مرد یا لوٹیں گے، لوٹتے ہو آپ ایک مرد یا لوٹو گے، لوٹتے ہیں آپ 2 مرد یا لوٹیں گے، لوٹتے ہیں آپ سب مرد یا لوٹیں گے، لوٹتا ہوں میں ایک مرد یا لوٹوں گا، لوٹتے ہیں ہم سب مرد یا لوٹیں گے۔ اس سے مؤنث تنصرف، تنصرفان، ینصرفن، تنصرفین، تنصرفان، تنصرفن، انصرف، ننصرف۔ ایسے ہی ترجمہ کریں جیسے آپ نے مذکر کیا کیا، صرف مرد کی جگہ عورت کا لفظ لگائیں۔ اس سے امپیرٹیو دیکھیں، اوپر یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ جو انصراف کا روٹ اور مادہ ہے، اس کا استعمال قرآن میں صرف ایک مقام پر ہوا ہے، جس کی آیت ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس سے امر وہ اس شکل میں آئے گا: انصرف، انصرفا، انصرفو۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں آئے کہ جب قرآن پاک میں صرف ایک ہی لفظ آیا ہے تو باقی لفظ ہم کیوں سیکھ رہے ہیں؟ تو باقی لفظوں کا سیکھنا ایک تو اس لیے کہ اس سے بھی اس طرح کے صیغے آ سکتے ہیں۔ اگر ہمیں عربی بولنا ہو تو ان کو ہم اپنی عربی میں بولنے میں یا لکھنے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ امر انصرف، انصرفا، انصرفو، انصرفی، انصرفا، انصرفنا۔ لوٹو آپ ایک مرد، لوٹیں آپ 2 مرد، لوٹو آپ سب مرد، لوٹو آپ ایک عورت، لوٹو آپ 2 عورتیں، لوٹو آپ سب عورتیں۔ اس سے نہیں، یوں ہوگا: لا تنصرف، لا تنصرفا،
لا تنصرفوا لا تنصرفی لا تنصرفا لا تنصرفنا، مت لوٹو آپ ایک مرد، مت لوٹو آپ دو مرد، مت لوٹو آپ سب مرد، مت لوٹو آپ ایک عورت، مت لوٹو آپ دو عورتیں، مت لوٹو آپ سب عورتیں۔ اس سے اسم فاعل منصرف، منصرفان، منصرفون، منصرفۃ، منصرفتان، منصرفات، لوٹنے والا وہ ایک مرد، لوٹنے والے وہ دو مرد، لوٹنے والے وہ سب مرد، لوٹنے والی وہ ایک عورت، لوٹنے والی وہ دو عورتیں، لوٹنے والی وہ سب عورتیں۔ اس میں مفعول یوں ہوگا جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ثلاثی مزید فی کے اسم فاعل اور اس میں مفعول میں صرف زبر زیر کا فرق ہوتا ہے۔ اس میں فاعل میں را کے نیچے زیر ہے، جبکہ اس میں مفعول میں را کے اوپر زبر ہوگی، باقی سارے الفاظ ویسے ہی ہوں گے۔ منصرف، منصرفان، منصرفون، منصرفۃ، منصرفتان، منصرفات، لوٹا ہوا ایک مرد، لوٹے ہوئے دو مرد، لوٹے ہوئے سب مرد، لوٹی ہوئی ایک عورت، لوٹی ہوئی دو عورتیں، لوٹی ہوئی سب عورتیں۔ اس سے فعل جہد، فعل جہد اس فعل کو کہتے ہیں کہ فعل مضارع کے اوپر آپ لم کو داخل کریں۔ یہ جب داخل ہوگا تو فعل مضارع کے آخر میں اگر پیش ہے تو اس کو جزم اور سکون سے بدل دے گا، اور اگر نون ہے تو اسے ختم کر دے گا، اور معنی میں تبدیلی فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دے گا۔ لم ینصرف، لم ینصرفا، لم ینصرفوا، لم تنصرف، لم تنصرفا، لم تنصرفوا، لم انصرف، لم ننصرف، نہیں لوٹا وہ ایک مرد، نہیں لوٹے وہ دو مرد، نہیں لوٹے وہ سب مرد، نہیں لوٹے آپ ایک مرد، نہیں لوٹے آپ دو مرد، نہیں لوٹے آپ سب مرد، نہیں لوٹا میں ایک مرد، نہیں لوٹے ہم سب مرد۔ اس سے مؤنث لم تنصرف، لم تنصرفا، لم ینصرفنا، لم تنصرفی، لم تنصرفا، لم تنصرفنا، لم انصرف، لم ننصرف۔ ایسے ہی ترجمہ کریں جیسے ہم نے مذکر کیا کیا، صرف مرد کی جگہ عورت کا لفظ لگائیں۔ مؤکد بلن ناصبہ، یعنی فعل مضارع پر اگر آپ لن داخل کریں تو یہ لن انگلش میں ول نیور کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ فعل مضارع کے آخر میں پیش کو زبر سے بدل دے گا، اگر نون ہے تو اسے ختم کر دے گا۔ دوسرا فعل مضارع میں دو زمانے ہوتے ہیں، حال استقبال، یہ اس کو استقبال کے ساتھ خاص کر دے گا۔ لن ینصرف، لن ینصرفا، لن ینصرفوا، لن تنصرف، لن تنصرفا، لن تنصرفوا، لن انصرف، لن ننصرف، ہرگز نہیں لوٹے گا وہ ایک مرد، ہرگز نہیں لوٹیں گے وہ دو مرد، ہرگز نہیں لوٹیں گے وہ سب مرد، ہرگز نہیں لوٹو گے آپ ایک مرد، ہرگز نہیں لوٹو گے آپ دو مرد، ہرگز نہیں لوٹو گے آپ سب مرد، ہرگز نہیں لوٹوں گا میں ایک مرد، ہرگز نہیں لوٹیں گے ہم سب مرد۔ اس سے مؤنث لن تنصرف، لن تنصرفا، لن ینصرفنا، لن تنصرفی، لن تنصرفا، لن تنصرفنا، لن انصرف، لن ننصرف۔ ترجمہ ویسے جیسے آپ نے مذکر کا کیا۔ آپ مزید 4 اس کے ساتھ اور ورب بھی یہاں دیکھ لیں، یعنی جو صحیح سے 5 افعال آئے ہیں انفعال کے، وہ پانچوں آپ کے سامنے ہیں۔ ان میں پہلا انصرف، لوٹنا، اس کا استعمال قرآن میں صرف ایک بار ہوا ہے، جس کی ابھی ہم مشق کر چلے۔ نمبر 2 انفلق، اس کا معنی ہے پھٹنا، اس کا استعمال بھی قرآن پاک میں ایک بار ہوا ہے۔ ایسے ہی گردانے پڑھ کر آپ اس کے اوپر بھی مشق کریں۔ نمبر 3 انبعث، یعنی روٹ اور مادہ با عین سا، شروع میں حمزہ اور نون کا اضافہ، اس کا معنی ہے اٹھنا، یعنی مر کر جب دوبارہ اٹھیں گے۔ اس کا استعمال قرآن پاک میں صرف 2 بار ہوا ہے۔ نمبر 4 انقلب، اس کا معنی ہے لوٹنا، اس کا استعمال قرآن پاک میں 11 مرتبہ ہوا ہے، پہلے سبق میں ہم نے اسی پر مشق کی۔ نمبر 5 انبجس، اس کا معنی ہے پھوٹ پڑنا، با جیم سین، اس کا استعمال بھی قرآن پاک میں صرف ایک بار ہوا ہے۔ اب ہر ایک پر الگ الگ سے ایک مثال کو بھی دیکھ لیں۔ جیسے پہلی انصرف کے اوپر سورۃ التوبہ آیت نمبر 127، هل یراکم من احد، ہل یہ استفہام کے لیے، اس کا معنی ہے کیا۔ یرا، رآ، یرا، اس کا معنی ہے دیکھنا، کیا دیکھ رہا ہے۔ کم اٹیچ پرونون ہے، تمہیں۔ من احد، کوئی، کیا تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ ثم انصرفوا، پھر وہ پھر جاتے ہیں، لوٹ جاتے ہیں،
یعنی یہ منافقین کا حال اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ وہ آپ کی مجلس میں صرف اس لیے حاضر ہوتے تاکہ مسلمان انہیں مسلمان سمجھیں، لیکن جب قرآن پڑھا جاتا تو وہ ان پر بجلی بن کے گرتا تھا، تو پھر اس وقت کہتے تھے اگر تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تو اس مجلس میں اٹھ کے چلے جاؤ۔ اگلی آیت انفلق کے اوپر سورہ شعراء آیت نمبر 63، فانفلق پس لو پھٹ پھٹ پڑا۔ یہ چونکہ انفلق قرآن پاک میں ایک ہی بار آیا تو وہ اس آیت میں آیا ہے۔ فانفلق پس وہ پھٹ پڑا، کیا؟ سمندر۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا کہ اپنا عصا اضرب مارو بعصاک اپنی لاٹھی البحر سمندر کو۔ جب وہ بنی اسرائیل کو لے کے نکلے، پیچھے سے فرعون اپنے لشکر سمیت آیا تو بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ ہمیں تو آپ نے مروا دیا، پیچھے فرعون کی فوجیں، آگے سمندر کی موجیں، آگے جائیں تو ڈوبتے ہیں، رکے تو فرعون کی فوجوں سے کٹتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا پریشان نہ ہو، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ تو اللہ نے یہ رہنمائی فرمائی کہ آپ اپنی لاٹھی سمندر پہ ماریں۔ یہ معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا۔ فانفلق انہوں نے لاٹھی ماری تو سمندر پھٹ پڑا۔ فکان پس ہو گیا، کل فرق ہر حصہ، کل کا معنی ہر، فرق کا معنی حصہ، یعنی سمندر کا ہر حصہ ہو گیا کالطود العظیم بڑے پہاڑ کی طرح، کاف کا معنی طرح، الطود پہاڑ، العظیم بڑا۔ تیسرا ورب تھا انبعث، اس کی مثال سورۃ الشمس آیت نمبر 12، اذ انبعث، اذ کا معنی جب، انبعث اٹھا، اشقاہا ان میں بڑا بدبخت، یعنی یہ قوم ثمود کا واقعہ ہے کہ قوم ثمود میں ایک بڑا بدبخت اٹھا اور اس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو بطور معجزے کے اللہ نے انہیں دی تھی، اس کی کونچیں کاٹ دی، ٹانگیں کاٹ دی، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ چوتھا ورب ہے انقلب، جیسے سورہ آل عمران آیت نمبر 127، او یکبتہم، او کا معنی یا، کابتا یکبتو سے یہ فعل مضارع ہے، یا اللہ ذلیل کر دے ہم ان کو، ہم اٹیچ پروناؤن ہے، فینقلبو پھر وہ لوٹ جائیں، انقلب ینقلبو سے یہ فعل مضارع ہے، خائبین نامراد ناکام۔ غزوہ بدر کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یا تو ان کو قتل کر دے یا ان کو ذلیل کروا دے کہ وہ ناکام ہو کے وہاں سے لوٹ جائیں، چنانچہ بدر میں کافروں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ آخری ورب تھا انبجس، سورہ اعراف آیت نمبر 160، فانبجست، انبجس اس کا معنی ہوتا ہے پھوٹ پڑنا، جیسے انفلق کا معنی پھٹنا، اس کا معنی پھوٹ پڑنا۔ فانبجست یہ اسی انفعال سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور میں عرض کر چکا یہ بھی قرآن پاک میں ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا ہے اور وہ اسی آیت میں۔ پس پھوٹ پڑے، منہ اس سے، من کا معنی سے، ہو سے مراد اس، یعنی اس پتھر سے، اثنتا عشرۃ، اثنتا عربی میں دو کو کہتے ہیں، عشرہ 10 کو، تو 2 اور 10 12، پس پھوٹ پڑے اس پتھر سے 12، عینن عربی میں چشمے کو کہتے ہیں، اور عین عربی میں آنکھ کو بھی کہتے ہیں، عین عربی میں گھٹنے کو بھی کہتے ہیں، عین عربی میں جاسوس کو بھی کہتے ہیں، یہاں مراد ہے چشمہ۔ پس اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ بھی دراصل جب وادی تیہ میں بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے بچایا تو وہاں پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، جب انہوں نے پانی کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اضرب بعصاک الحجر، حجر، اضرب مارو، بعصاک اپنی لاٹھی، الحجر پتھر کو۔ جب انہوں نے ماری تو فانبجست تو پھوٹ پڑے، منہ اس پتھر سے 12 چشمے۔ یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، انبیاء کے معجزات برحق ہیں۔